ہم امام زمانہ کا نام لیتے ہیں. چھٹے امام کی ایک سخت حدیث ہے. ایک سید بزرگوار عراق کا ایک شہر تھا, وہاں پہ ممبر پہ گئے اور لوگوں کو کہا مولا کے ظہور کی دعا کرو, ظلم بڑھ چکا ہے. تو مسجد کے لوگوں نے مولانا سے بحث کر دی کہ مولانا ہم ڈیلی دعائیں کر رہے ہیں, مجلس میں, زیارت میں, مصائب میں کہ مولا کا ظہور ہو جائے, ہوتا ہی نہیں. تو قبلہ نے کہا کہ بھائی چھٹے امام کی حدیث ہے, جب لوگ زیادہ اعتراض کریں نا کہ امام کیوں نہیں آتے, تو ان کو یہ بولنا تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے مولا کا ظہور نہیں ہوتا. دیکھو ظہور دو طرح کے, ایک ظہور عام ہے, ایک ظہور خاص ہے. اگر میں اتنا نیک ہوں تو ظہور خاص تو ہونا چاہیے نا, مولا مجھے تو زیارت کرا دیں خواب میں, بیداری میں. ایک ظہور عام ہے, جب آئیں گے سب دیکھیں گے. مجھ سے کئی ایسے نوجوان ملے ہیں جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے. تو قبلہ نے کہا مولا کا یہ فرمان ہے تمہارے عمل کی وجہ سے. اب بعض مومنین جذباتی ہوتے ہیں. مؤذن بیٹھا تھا, وہ کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہو, نظر ہم کریں, نیاز ہم کریں, گریہ ہم کریں, ماتم ہم کریں, نمازیں ہم پڑھیں, نیکیاں ہم کریں, اور آپ ہمیں یہ امام زمانہ ہماری وجہ سے نہیں آتے. کوئی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسی تبلیغ کر رہے ہو آپ کہ ہماری وجہ سے مولا نہیں آتے, آپ تمہارے قصیدے پڑھو. مولا نے کہا مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہو, چھٹے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں. کہ نہیں بس ہم دوسرا مولوی ڈھونڈیں گے, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جھگڑا ہو گیا مسجد میں. انہوں نے مولانا کو ممبر سے اتارا اور مسجد مؤذن نے مصلی اٹھایا, مولوی مولانا کے سینے پہ دے مارا کہ چلے جاؤ گھر, نکل جاؤ مسجد سے. مولانا چلے گئے. کہتے رات کو گھر گیا, بڑا رویا کہ امام زمانہ یہ بے احترامی اور بدتمیزی کی ہے لوگوں نے میرے ساتھ. صبح کی نماز پڑھی, صبح کی نماز کے بعد میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا, وہی مؤذن دروازے پہ کھڑا ہے, رو رہا ہے, قبلہ معاف کر دو, غلطی ہو گئی, آپ صحیح کہہ رہے تھے, امام نہیں آتے تو ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے. کہہ رہا میں نے مؤذن کو پکڑا, گھر میں بٹھایا, کیا ہوا, روئے جا رہا ہے, روئے جا رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے تھے. کہا کیا ہوا ہے, کہا آپ سے بدتمیزی کی, رات کو گھر گیا, خواب کے عالم میں یہ خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا, خواب دیکھتا ہوں امام زمانہ کا ظہور ہو گیا, گلی گلی, کوچا کوچا خوشیاں منائی جا رہی ہیں, فرزند زہرا آ گئے, حضرت حجت کا ظہور ہو گیا. کہتا ایک بھیڑ ہے جو امام سے ملنے کے لیے جا رہی ہے, میں بھی خوشی خوشی گھر سے نکلا تاکہ امام زمانہ سے جا کے ملاقات کروں. کہتا بڑی مدت کے بعد, بھیڑ کے بعد ایک مصافحہ, ہاتھ ملانا امام زمانہ سے نصیب ہوا. اور ہر مومن کہہ رہا تھا مولا آپ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں, آپ میرے گھر کب آئیں گے, مولا میں آپ کی دعوت کروں گا. میں نے بھی کہا مولا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں, آپ کب آئیں گے. امام فرمایا مؤذن انتظار کرنا, ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے. کہتا خواب میں دیکھتا ہوں میں واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ کے گیا. اتنے میں دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوں, میرے گھر کے دروازہ کھٹکتا ہے, اٹھتا ہوں, دروازہ کھولتا ہوں, اور عجب کہ امام زمانہ میرے دروازے پر ہے. میں نے کہا مولا میرے گھر میں, کہاں, تم نے دعوت دی تھی اور ہم نے قبول کی, آج تیرے گھر آئے ہیں. جلدی جلدی سے مولا بغیر بتایا آپ آئے, بیوی گھر نہیں, بچے گھر میں نہیں ہے, بس آپ بیٹھے ہیں, میں ابھی بندوبست کرتا ہوں. مولا اچھا. امام نے کہا نہیں تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. کہتا جلدی جلدی گھر کے صحن میں امام کے لیے کرسی لگائی اور مولا بیٹھے اور میں بیٹھا. میں نے کہا بس مولا ابھی خاتون خانہ بھی آنے والی ہیں, بچے بھی آنے والے ہیں, بڑی خوشی ہوگی کہ امام ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں. کہ مولا تھوڑی دیر بیٹھے, ایک مرتبہ میرے گھر کو دیکھنے لگے, کبھی دیواروں کو دیکھا, گھر کے سامان کو دیکھا. کہ مؤذن تیری سیلری کتنی ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے. میں نے کہا مولا تھوڑی سی ہے میری تنخواہ. امام فرمایا اتنی سی تنخواہ میں تو نے اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا. دا اکاؤنٹیبلٹی آف امام زمانہ, سب سے زیادہ اپنے لوگ پریشان ہوں گے جب مولا اکاؤنٹیبلٹی کرنے پر آئیں گے. علی لوگوں سے برداشت کیوں نہیں ہوتے تھے, وہ علی جو نمازی, وہ علی جو علم دے, وہ علی جو یتیم پرور, وہ علی جو شجاع, اس علی سے تو محبت کرنی چاہیے نا. امت تشنا ہے کہ ہم علی کو ماریں. طلحہ زبیر جنگیں کھڑی کر دیتے امیر المومنین کے مقابلے میں. جب خلیفہ نہیں بن رہے زبردستی علی خلیفہ بنو. مولا نے کہا علی تم سے برداشت نہیں ہوگا, میری عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی. جب بات کرنے کے لیے آئے تو امیر المومنین ایک دیا جلاتے ہیں, دوسرا دیا, ایک بجھاتے ہیں, دوسرا جلاتے ہیں. کہ یہ بیت المال کے پیسوں کا ہے اور یہ میرے ذاتی پیسوں کا ہے. سرکاری بات کرنی ہے تو یہ جلاؤں, آپس کی بات ہے تو یہ جلاؤں. یہ مولا سگنل دے رہے تھے کہ تم علی سے بات کر رہے ہو, علی کو خرید نہیں سکتے. یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے کہ تم امیر المومنین کو عہدے دے کے, لالچیں دے کے اور یہ کہو کہ علی ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا, لہٰذا فلاں کی حکمرانی, فلاں کا امیر آپ مجھے بنا دیں, بصرے میں مجھے بھیج دیں, فلاں شہر میں مجھے بھیج دیں. امام زمانہ نے میرے گھر کو دیکھا کہ مؤذن تنخواہ کم ہے, اتنا گھر تو نے کیسے بنایا. اب امام سے بندہ کیا جھوٹ بولے جب پتہ بھی ہو سامنے والا عالم الغیب ہے, علم جانتا ہے. تو میں نے کہا مولا آپ سے کیا بولوں, ادھر ادھر سے کر کے ہم نے بنا لیا. تو امام نے کہا جو حرام کی کمائی سے بنایا ہے فوراً مال نکالو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مومن کہا جی مولا آپ کا ظہور ہو گیا, جان آپ پہ قربان, مولا کہیں تو پورا گھر دے دوں. امام نے کہا شکریہ مؤذن, امام کی اطاعت ہے تیرے اندر. جی مولا دے دوں گا. کہا اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی. امام کو دیکھا, اس خاتون نے امام کو سلام کیا, امام نے اس خاتون کو دیکھا. کہ مؤذن کون ہے؟ کہ مولا بیوی ہے میری. امام نے کہا حکم دے رہا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دے. پریشان ہو گیا. مولا میری بچوں کی ماں ہے, اچھی بیوی تھی میرے لیے, خدمت گزار تھی میرے لیے, میں کبھی سے ناراض نہیں رہا, مولا اسے طلاق کیوں دوں؟ یا فرم میں حکم دے رہا ہوں طلاق دے. مولا ریزن تو بتائیں طلاق کیوں دوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ یہ تیری رضائی بہن ہے. کیا مطلب مولا؟ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا, ہم سائے میں خاتون تھی, تم نے اس کا دودھ پیا تھا, بعد میں گھر ور الگ ہو گئے, یہ اسی کی بیٹی ہے, بڑے ہوئے تم دونوں کو پتہ نہیں تھا, تم نے شادی کر دی, جب تک علم نہیں تھا تو نکاح جائز تھا. ہاں بچے بھی تیرے حلالی ہیں کیونکہ علم نہیں تھا. اب میں بتا رہا ہوں علم آ گیا,
کئی ایسے مسائل ہیں جس کا علم نہیں ہوتا، کئی ایسے مسائل ہیں جس میں مراجع احتیاط کا فتویٰ دیتے، اور امام تو احتیاط تو نہیں بولیں گے نا، ڈائریکٹ بولیں گے حلال ہے یا حرام ہے. کہ اب میں کہہ رہا ہوں طلاق دے. میں نے کہا ٹھیک ہے مولا. بیوی کو بھی طلاق دی. کہ اتنے میں میرے 19-20 سال کا بیٹا گھر میں داخل ہوا. امام نے کہا مؤذن یہ ہے تیری اولاد؟ کہ جی مولا. کہ تجھے پتا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ نہیں مولا. کہ ابھی فعل حرام کر کے تیرے گھر میں آیا ہے، ایسا گناہ کر کے آیا ہے جس میں اسلام سزائے موت سناتا ہے. امام نے بتایا تیرا بیٹا یہ گناہ کر کے آیا ہے، لہٰذا میں اس پہ حد شرعی جاری کروں گا. یہ مؤذن کہتا ہے امام نے کہا گھر تو دے دیا، بیوی کو طلاق تو دے دی، لیکن جب یہ کہا کہ تیرے بیٹے کو سزا دوں گا، بیٹے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں. کہ ایک مرتبہ جذبات میں آیا، خون میری آنکھوں میں چڑھایا، کھڑا ہو گیا اور امام کے ساتھ بہترامی کی. میں نے کہا کبھی کہتے ہو گھر کا سامان دو، کبھی کہتے ہو بیوی کو طلاق دو، ابھی کہہ رہے ہیں بیٹے کو سزا دیں گے. کہتا میں نے بہترامی کی. میں نے کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. کہا یہ کہنا تھا. امام زمانہ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو جاری تھے. فرمایا مؤذن یہ خواب ہے، امتحان ہے. جب تو اپنے مولا پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو یہ نہ کہا کرو کہ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا. آج ایک جوان بال قربان نہ کر سکے، آج کوئی خاتون تھوڑی سی چادر سر پہ نہ رکھ سکے، آج کوئی مومن اپنا تھوڑا سا مال امام زمانہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے، آج کوئی مومن آدھا گھنٹہ دین کو نہ دے سکے. فرمایا یہ دین پریکٹیکل ہے، یہ صرف نعروں کا دین نہیں ہے. جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے زحمتیں تھیں، تو کوئی بحر العلوم بنا، کوئی خمینی بنا، کوئی مرعشی نجفی بنا، کوئی وقت کا بہجت بنا. تو فرمایا جب تک پریکٹیکلی امام زمانہ کی اطاعت ہمارے وجود میں نہیں آتی تب تک یہ وجود ہمیں باعث خیر و برکت نظر نہیں آئے گا. خیر اگر چاہیے تو فرمایا ایمان راسخ وجود